السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لاء کمیشن کے نوٹیفیکیشن کے بعد مسلمانوں میں بہت زیادہ فکر مندی پیدا ہوئی ہے، خاص طور پہ یوتھ ینگ گرلز وہ جاننا چاہتی ہیں کہ یہ یونیفارم سول کوڈ کیا ہے اور ڈائریکٹیو پرنسپلز آف اسٹیٹ پالیسی کتنے امپورٹنٹ ہے۔ تو ہم نے ایک اپنا پروگرام رکھا تھا جس میں ہم نے بتایا تھا کہ دستور میں جو دیے گئے حقوق ہیں اس میں فنڈامنٹل رائٹس بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں، اور جو ڈائریکٹیو پرنسپلز آف اسٹیٹ پالیسی ہے وہ گائیڈنگ پرنسپلز ہوتے ہیں، رہنمایانہ اصول ہوتے ہیں۔ تو آج میں آپ بہنوں کے سامنے بتانا چاہوں گی کہ فنڈامنٹل رائٹس جو ہے، جو ہمارے ملک کا یعنی دستور ہے، اس کی بنیاد ہے اور اس کا مین پارٹ ہے۔ 6 فنڈامنٹل رائٹس ہیں ہمارے ملک میں جو ہم کو ملے ہیں اپنے دستور میں۔ آپ سب جانتے ہیں کہ ہمارا ملک ایک سیکولر جمہوری ملک ہے۔ انڈیا از اے سیکولر ڈیموکریٹک کنٹری۔ ایز پر دا کانسٹیٹیوشن آل سٹیزنس آر ایکول بیفور لاء، سارے سٹیزنس قانونی اعتبار سے یا حکومت کی نظر میں یا دستور ہند کی نظر میں ایکول ہیں، چاہے وہ کسی بھی مذہب کے ہوں، کسی بھی زبان بولنے والے ہوں، کسی بھی رنگ، کسی بھی نسل اور کسی بھی علاقے کے رہنے والے ہوں۔ جو ہمارے ملک کا دستور ہے وہ ڈسکریمنیشن کو، کسی بھی طرح کے قسم کے تعصب کو ختم کرتا ہے، منع کرتا ہے اور روکتا ہے، اور سب کو ایکول حق، برابر کی حق اور آزادی دی گئی ہے اپنے اپنے مذہب کو ماننے کی بھی، اور اگر وہ مذہب نہیں ماننا چاہتے، بغیر مذہب کے لادینیت اور ایتھسٹ کی طرح بھی اگر وہ زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو اس کی بھی آزادی ہے۔ اور ہمارے ملک میں جتنے رہنے والے شہری ہیں، جو بھی سٹیزنز ہیں، اس میں جو ہندوز ہیں ان کے لیے ہندو کوڈ بل ہے، جو مسلمز ہیں ان کے لیے مسلم پرسنل لاء ہے، پارسیوں کے لیے پارسی لاء ہے، اور اسی طریقے سے کرسچنز کے لیے کرسچن لاء ہے، اور جو لوگ کچھ نہیں مذہب کو نہیں مانتے تو ان کو بھی فریڈم ہے، اور ان کا جو فریڈم ہے وہ یہ ہے کہ وہ اپنے جو ہے یعنی اسپیشل میریجز ایکٹ کے تحت اس ملک میں میریجز وغیرہ رجسٹر کروا سکتے ہیں۔ تو جیسے میں آپ کو بتائی کہ ہمارے پاس یہ جو آزادی موجود ہے، اب لاء کمیشن کے نوٹیفیکیشن کے بعد رائے تیار کی جا رہی ہے، لوگوں کا اوپینین ڈیولپ کیا جا رہا ہے، اور یہ جو موو ہے، یہ جو جس سمت میں ہم سب کو یعنی تیار کیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ ایک ملک کا ایک قانون رہے۔ تو جو کرمنل لاز ہیں پورے ملک میں ایک ہی قانون ہے، 1 کنٹری 1 لاء ہی ہیں، چاہے آپ کوئی بھی چوری کرے تو انڈر IPC ان کو سزائیں دی جاتی ہیں، ٹریفک رولز پورے ملک میں ایک ہیں، ٹیکسیشن لاز پورے ملک میں ایک ہیں۔ صرف جو پرسنل لاز ہیں، جو ذاتی زندگی جسے نکاح، وراثت، مہر، عدت، یہ جو بالکل جو ذاتی نجی انڈیویجول کی پرسنل چوائسز کے میٹرز ہیں، اس میں کیونکہ ہم الگ الگ ریلیجنز کو ماننے والے لوگ ہیں تو اس اعتبار سے مسلمان اپنے مسلم پرسنل لاء پر عمل کرتے ہیں، دوسرے مذہب والے ان کے قوانین پہ عمل کرتے ہیں۔ مسلمانوں کے لیے مسلم پرسنل لاء امپورٹنٹ ہے کیونکہ مسلم پرسنل لاء کی بنیاد قرآن اور حدیث پر ہے۔ قرآن اللہ کا کلام ہے، حدیث پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہی ہوئی باتیں ہیں، اور ہمارے لیے مسلمان کہلانا اور مسلمان رہنے کے لیے ضروری ہے، یعنی اٹ از اے میٹر آف آور آئیڈینٹی کہ ہم اپنی نجی زندگی میں پورے معاملات شریعت کے مطابق ہی کریں۔ اگر ہم نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، زکوٰۃ دیں، حج کریں، لیکن ہم اپنا نکاح، اپنا طلاق کا معاملہ، عدت کا معاملہ اس کے مطابق نہیں کرتے ہیں تو پھر یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ حلال اور حرام یہ دونوں چیزیں ہم کو بتا دی گئی ہیں، رشتے کون سے حلال ہیں، کون سے حرام ہیں، کب طلاق ہوتی ہے، کب طلاق نہیں ہوتی ہے، یہ ساری چیزیں بھی بتا دی گئی ہیں۔ اس اعتبار سے ہم سب کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم اپنے پرسنل لاء کے مطابق ہی عمل کریں۔ تو آج میں آپ کو جیسے کہ کنٹری کے جو فنڈامنٹل رائٹس ہے، اس میں 6 امپورٹنٹ فنڈامنٹل رائٹس ہیں، اور یہ آپ سب بہنوں کو جاننا ضروری ہے کیونکہ آپ جب اپنے ورکشاپس کنڈکٹ کریں اور لوگوں سے جب آپ بات کریں تو یہ بات بتانا چاہیے کہ جو فرسٹ چیز ہمارے جو فنڈامنٹل رائٹس اس ملک میں ہم کو مل رہے ہیں، رائٹ ٹو ایکوالٹی آرٹیکل نمبر 14 to 18، یعنی برابری کا حق، ہر شہری کو یہ حق ہے۔ اسی طرح سیکنڈ فنڈامنٹل رائٹ ٹو فریڈم، آزادی کا حق، یعنی انڈیا از اے فری کنٹری، ہمارا ملک ایک آزاد جمہوری ملک ہے، ہر شخص کو آزادی ہے۔ اس اعتبار سے آرٹیکل نمبر 19 to 22 یہ آرٹیکلز پوری طریقے سے ہم کو
آزادی دیتے ہیں, فریڈم کی آزادی دیتے ہیں, یعنی کہ ہم فری ہیں, ہم پر کوئی چیز مسلط نہیں کی جا سکتی. تیسرا جو آرٹیکل ہے جو رائٹ اگینسٹ ایکسپلائٹیشن, آرٹیکل نمبر 23 to 24, اس میں کسی بھی طرح کے استحصال, اس ایکسپلائٹیشن کو ہم اردو میں سمجھ سکتے ہیں استحصال, تو کسی بھی طرح کے استحصال سے ہم اپنی حفاظت کے لیے آواز اٹھا سکتے ہیں. ہم کو حق ہے اور ہمارے ساتھ ڈسکریمنیشن نہ ہو. یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم اس کے لیے کسی بھی کورٹ میں اپنی بات رکھ سکتے ہیں اس آرٹیکل کا ریفرنس دیتے ہوئے. چوتھا امپورٹنٹ آرٹیکل جو ہم کو حق دیتا ہے وہ رائٹ ٹو فریڈم آف ریلیجن, آرٹیکل 25 to 28. آپ سب اگر کانسٹیٹیوشن کی کاپی گوگل سے ڈاؤن لوڈ کر کے آرٹیکل 25, 26, 27, 28 پڑھ لیجئے گا, جس میں ہر سٹیزن کو یہ حق ہے کہ وہ اپنے چوائس کا ریلیجن پریکٹس کر سکتا ہے. کانسٹیٹیوشن گارنٹیز ایکوالٹی آف ریلیجن بیفور لا, اور کسی بھی طرح کا فیتھ ہو, بیلیف ہو, یقین ہو, عقیدہ ہو, وہ سب اپنے اپنے مذہب پر عمل کر سکتے ہیں. ضروری نہیں کہ مذہب کے ٹیکسٹ اسکرپچرز بتائے جائیں. اگر کسی کے پاس یعنی یہ ان کا فیتھ ہے, یہ یقین ہے, یہ عقیدہ ہے, تو ان کو اپنے عقیدے پر عمل کرنے کی پوری اجازت ہے. پھر اس کے ساتھ جو کنٹری ہے انڈیا خود اپنا کوئی مذہب نہیں رکھے گا, یعنی دا کنٹری ایز اے ہول ول بی سیکولر. سیکولر مطلب یہاں پر کوئی بھی مذہب کو نہیں اپنایا جائے گا. اور یہ جو دستور ہے یہ بتا دیتا ہے کہ اسٹیٹ کا کوئی آفیشیل ریلیجن نہیں ہے. اس کے ساتھ پانچواں حق جو فنڈامنٹل رائٹ ہے وہ کلچرل اور ایجوکیشنل رائٹ ہے, یعنی آرٹیکل 29 to 30. اس میں جو ہے دا اسٹیٹ جو ہے مائنورٹی کمیونٹی پہ کوئی بھی تہذیب کو مسلط نہیں کرے گا, اور کسی بھی طرح یعنی تعصب نہیں ہوگا. ہر ایک کے کلچرل ڈفرینسز رہ سکتے ہیں. اسی طرح تعلیمی ادارے بھی یعنی اگر اس میں کوئی ایڈمیشن لینا چاہے تو ریلیجن, کاسٹ, کریڈ کی بنیاد پر, مذہب اور ان کے تہذیب کی بنیاد پر ان کو داخلے سے منع نہیں کیا جا سکتا. اور پھر سکستھ فنڈامنٹل رائٹس میں جو سکستھ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے رائٹ ٹو کانسٹیٹیوشنل ریمیڈیز, یہ آرٹیکل نمبر 32. تو اس طریقے سے یہ سارے آرٹیکلز ہم کو یہ حق دیتے ہیں. یہ کانسٹیٹیوشن میں جیسے ہم دیکھتے ہیں ابتدا میں پریامبل ہے, پریامبل میں بھی ایکوالٹی کی اور سیکولرزم کی بات کہی گئی ہے, برابری کا حق دینے کی بات کی گئی ہے. اسی طرح فنڈامنٹل رائٹس جو ہمارے کانسٹیٹیوشن کا مین حصہ ہیں اس میں بھی ہر شہری کو حق ہے, آزادی ہے, مذہب پر عمل کرنا چاہے تو مذہب پر عمل کر سکتے ہیں. اور پھر اگر ہم مسلمان اپنے مسلم پرسنل لاء پر عمل کر رہے ہیں تو مسلم پرسنل لاء بھی پوری طرح دستور کا ہی حصہ ہے, جس طرح ہندو کوڈ بل بھی دستور ہند کا حصہ ہے, کانسٹیٹیوشن آف انڈیا کا حصہ ہے. جب میٹرز مسلمانوں کے یا کسی بھی ریلیجن کے جاتے ہیں کورٹس میں تو ان کا ریلیجن کے حساب سے پرسنل میٹرز کو حل کیا جاتا ہے. when the two parties are Muslims, the law will be the Muslim personal law. اس طریقے سے گزشتہ 75 سال سے ہر کوئی اپنی آزادی کے مطابق زندگی گزارتے ہوئے آ رہے ہیں. اب جو کوشش ہو رہی ہے, آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ہر جانب مسلمانوں کے جو بیسک ہیومن رائٹس ہیں, جو بنیادی انسانی حقوق ہیں, ہر جگہ مسلمانوں کو مارجنلائز کیا جا رہا, چاہے بڑے بزنسز ہو یا اسمال بزنسز ہو. ان کی جو سیفٹی ہے, سیکیورٹی ہے اور ان کی جو آئیڈینٹی ہے اس پر بہت بڑا اٹیک ہے. مسلمان سیف نہیں محسوس کر رہے ہیں. بڑے بڑے لوگوں نے بھی, جو بہت ہی نوٹڈ پرومیننٹ فگرز ہیں, ان لوگوں نے یہ بات کہی ہے کہ انڈیا میں مسلمان کی حیثیت سے رہنا اس وقت بہت چیلنجنگ ہو گیا ہے اور بہت زیادہ خطرات سب محسوس کر رہے ہیں. تو آج ایسے وقت میں جب ہم اپنی آئیڈینٹی کے لیے, جیسے کہ ہمارے حجاب کے لیے اور اپنی مسجد کے لیے, ہم اپنے شریعت کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں, تو ہم لوگوں کو اپنے آپ کو ایمپاورڈ رکھنا بھی بہت ضروری ہے کہ ہمارا ملک کا دستور کیا ہے اور دستور میں ہم کو کیا حقوق دیے گئے ہیں. اب جو دوسری بات ہے کہ ڈائریکٹیو پرنسپلز آف اسٹیٹ پالیسی, اسے رہنمایانہ اصول کہتے ہیں. رہنمایانہ اصول مطلب دے آر دا گائیڈنگ پرنسپلز, مطلب جو اسٹیٹ ہے, اسٹیٹ میں دیکھیے اس وقت اگر یعنی کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی میں جب پورے ڈسکشنز ہوئے اور ہمارے ملک کا دستور بنا تو کچھ چیزیں جو ہے اسٹیٹ کے لیے گائیڈنگ پرنسپلز بنا کر ڈائریکٹیو پرنسپلز میں شامل کر دی گئی. جیسے کہ سمجھو فار ایگزامپل اگر سوشل اکنامک انیکوالٹیز ہیں,
سماج میں کچھ لوگ زیادہ مالدار ہیں، کچھ لوگ غریب ہیں، تو جو کنٹری کا جو بھی یعنی مال دولت ریسورسز پیسہ ہے وہ سب میں ایکول ڈسٹریبیوشن ہو۔ تو اس کے لیے انڈیا ایک ویلفیئر اسٹیٹ کی طرح کام کرے، اس کے لیے بہت سارے گائیڈنگ پرنسپلز ہیں، جیسے کہ مثال کے طور پر the state shall aim for securing right to adequate means of livelihood for all citizens, both men and women, and equal pay for equal work for both men and women. اسی طرح اور ایک directive principles of state policy ہے the state should work to prevent concentration of wealth and means of production in few hands and try to ensure that ownership and control of material resources is distributed to the best serve the common good. تو یہاں پر یہ کوشش ہے کہ یعنی اسٹیٹ کو یہ گائیڈنس دی گئی ہے کہ وہ تمام ریسورسز کو ایکولی ڈسٹریبیوٹ کریں. اسی طریقے سے چائلڈ ابیوز کے خلاف کوشش کرے اسٹیٹ، اور کسی بھی طرح کا ایکسپلائٹیشن ہو اس کے خلاف اسٹیٹ کوشش کرے، جسٹس کے لیے کوشش کرے، لوگوں کے اکنامک انیکوالٹیز کو دور کرنے کے لیے کوشش کرے. یہ سب گائیڈنگ پرنسپل اسٹیٹس کو دیے گئے ہیں. یہاں تک کہ الکوہول کے سلسلے میں جو انٹاکسیکیٹنگ ڈرنکس ہیں اس کے بارے میں بھی رہنمایانہ اصول ہیں کہ ایسی چیزیں جو نقصان پہنچاتی ہیں اسٹیٹ اس کو کنٹرول کرے. لیکن ہم سب جانتے ہیں کہ جب کبھی ڈائریکٹیو پرنسپلس آف اسٹیٹ پالیسی کی بات ہوتی ہے تو صرف آرٹیکل 44 اور دا اسٹیٹ شیل ٹرائی ٹو انشور یونیفارم سول کوڈ یہ بات کہی جاتی ہے. یعنی پورا دستور ہند جو کانسٹیٹیوشن آف انڈیا ہے ایز اے ہول، اگر ایز اے اسٹوڈنٹ کے ہم پڑھنا چاہیں تو ہمارا دستور میں ہم کو بہت سارے حقوق ہیں، لیکن ہم جب پریکٹیکل لیول پر جو لیول آف امپلیمنٹیشن اگر دیکھتے ہیں تو بہت جگہ پر ہم ڈسکریمنیشن کا شکار ہوتے ہیں، ہم کو ایکول اپارچونیٹیز نہیں ملتے، دیر از بائس، اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم بینگ اے مسلم ہم لوگوں کے ساتھ بہت زیادہ زیادتیاں ہوتی ہیں، اور ہم اپنے آپ کو یعنی وی فائنڈ اٹ ویری ڈیفیکلٹ ٹو ہولڈ آن ٹو اور ریلیجن. تو ایسے حالات میں جب ایک بہت ہی مشکل دور میں پوری مسلم کمیونٹی اس وقت ہے اور رولنگ پارٹی جو ہے ان کا جو ایجنڈا ہے، ان کے ایجنڈے میں انہوں نے پہلے جو وعدہ کیا تھا کہ آرٹیکل 370 ہٹا دیں گے، ایبروگیشن آف آرٹیکل 370 وہ ان لوگوں نے کر دیا. پھر اس کے بعد جو دوسری چیز کہ رام مندر بنائیں گے، تو بابری مسجد کی شہادت جو 1992 میں ہوئی اس کی ڈیمولیشن کے بعد اب رام مندر کی تعمیر کا کام شروع کر دیا گیا ہے اسی جگہ پر. اب اسی طریقے سے ان کے ایجنڈے میں ایک اور امپورٹنٹ چیز جو تھی کہ وہ یونیفارم سول کوڈ لائیں گے. تو یہ پولیٹیکل ایسپیکٹ بھی اس میں شامل ہے کہ میجورٹی کمیونٹی جو نان مسلمز ہیں ان کے ووٹ حاصل کرنے کے لیے یہ کوششیں کی جا رہی ہیں. ہم لوگ سب یہ تمام چیزوں سے اگر واقف رہیں کہ یہ جو لا کمیشن کا موو ہے اس کے ساتھ ساتھ اس میں ایک پولیٹیکل اینگل ہے، ساتھ ہی ساتھ میڈیا جس طرح سے ہر جانب ہمارے مسائل اور ایشوز کو جس حساب سے اچھال رہا ہے کہ کچھ دن پہلے طلاق کا مسئلہ جو کہ مسئلہ نہیں تھا بلکہ طلاق از اے سلیوشن ٹو پرابلم. طلاق ہمارے پاس ایک ایگزٹ ڈور تھا، ایک سہولت تھی کہ اگر رشتہ نہ نبھ پائے تو علیحدہ ہو سکتے ہیں، لیکن طلاق کو بہت زیادہ اچھالا گیا. تو یہ سب جو چیزیں ہیں ہمارے خلاف ہو رہی ہیں، ایک رانگ نیریٹو ڈیولپ کیا جا رہا ہے، پبلک پرسیپشن جس طرح ڈیولپ کیا جا رہا ہے جیسے مسلمان بہت ہی ریگریسو ہیں، ان کے لاز جو ہیں بہت بیکورڈ ہیں، 1400 سال پرانے ہیں. تو ایسے وقت میں ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنے کنٹری کے لاز کو بھی جانیں، ساتھ ہی ساتھ ہماری جو شریعت ہے مسلم پرسنل لا ہے اس کو بھی جانیں، اور مسلم پرسنل لا میں دیے گئے جو کچھ ہمارے لیے خیر کے بہتری کے یعنی احکامات ہیں جو پوری طرح انصاف ہم کو دلاتے ہیں. شریعت ایز اے ہول از اے بلیسنگ. شریعت مسلم پرسنل لا ایک طرح سے ہمارے پورے مسائل کا حل ہے، اٹ از اے سلیوشن ٹو پرابلمس. لیکن مسلم پرسنل لا کو بہت ہی غلط انداز میں اس وقت پریزنٹ کیا جا رہا اور بہت سارے غلط الزامات شریعت پر لگائے جا رہے. تو ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ مسلم پرسنل لا کو بھی پڑھیں، جانیں، اور اس میں دیے گئے خواتین کے حقوق جو ہمارے لیے رحمت ہے، نعمت ہے اور اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے، تو اس فضل کو بھی ہم خود اپریشیٹ کریں، انڈرسٹینڈ کریں، اس کا فہم، اس کی تفہیم اپنے اندر پیدا ہونے کے بعد اس کو اپنی بہنوں میں سمجھائیں، اور جو کوئی ہم سے اس بارے میں کوشچن کرے تو ان کے سامنے بھی ہم کریکٹ پرسپیکٹیو رکھیں. تو یہ دونوں کوششیں ہم کو کرنی چاہیے. ایک تو اپنے لا کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے، دوسرا
کامن پبلک پرسیپشن، جو ایک رانگ نیریٹو ڈیولپ ہو رہا ہے، اس کو ختم کرنے کی کوشش کریں. انشاءاللہ تعالیٰ سب مل کے اس کی کوشش کریں گے، اپنی اپنی زبان میں، اپنی لینگویج میں، اپنے علاقے میں. اللہ تعالیٰ ضرور ہماری مدد کرے گا، ہمارے لیے آسانیاں پیدا ہوں گی. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.